آٹو امیون ہائپوتائرائڈزم یہ ایک خاموش مرض ہے لیکن آپ کا جسم چیخ رہا ہوتا ہے۔ بی بی سی سائنس۔ لارا ایرن اور لوریٹا 3 مختلف ملکوں میں رہتی ہے جن میں چلی، اسپین اور کروشیا شامل ہے، لیکن اوپر دی گئی تحریر ان تینوں پر ہی بیتنے والی کہانی کا خلاصہ ہے۔ ان تینوں خواتین نے ہی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے۔ لوریٹا کہتی ہے کہ میں 17 سال کی تھی جب مجھے عجیب و غریب علامات کا سامنا ہوا۔ ورٹیگو، کان میں ہر وقت بجتی آواز۔ پہلے ڈاکٹرز کو لگا یہ مرگی ہے، لیکن 6 ماہ تک ٹیسٹ کروانے کے بعد پتا چلا کہ یہ اصل میں تائرائیڈ کا مسئلہ تھا۔ ایرن کا کیس 2009 میں معدے کی تکلیف سے شروع ہوا۔ ایک ڈاکٹر نے ان کو یہاں تک کہا کہ ان کی بیماری ذہنی اختراع ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ان کے مرض کی تشخیص ہو گئی۔ لارا کا کیس بھی دلچسپ ہے۔ ایک ڈاکٹر نے ان کی موٹاپے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا کے لوگ اپنی خوراک کی وجہ سے موٹے ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں خواتین کو آٹو امیون ہائپوتائرائڈزم کا مرض ہے۔ ایک تتلی جو جسم کی توانائی کنٹرول کرتی ہے۔ تائرائیڈ تتلی کی شکل کا غدود ہے جو گردن میں موجود ہے۔ اس کا کام ایسے ہارمون یا مادے پیدا کرنا ہوتا ہے جو جسمانی توانائی کے استعمال کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جسم کو گرم رکھنے اور دماغ، دل، پٹھوں اور دیگر جسمانی اعضاء کی درست طریقے سے کام کو بھی ممکن بناتی ہے۔ پالو ماگل ایک اینڈوکرائنالوجسٹ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جسم کی بیٹری ہے، اگر یہ درست طریقے سے کام کرنا بند کر دے تو علامات ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرتا تو ہائپوتائرائڈزم ہو جاتا ہے، جس میں ایسے لگتا ہے کہ کلونی کی بیٹری ختم ہو گئی ہو، اور اگر یہ زیادہ کام کرے تو پھر ہائپر تائرائڈزم کا شکار ہو جاتی ہے، جس میں ایسے لگتا ہے کسی نے کیفین کی زیادہ مقدار کھا لی ہو۔ ان دونوں ہی بیماریوں میں کئی علامات ہیں، جیسا کہ بال گرنا، تیزی سے موڈ بدل جانا، وزن میں کمی یا اضافہ، جلد پر اثرات، ماہواری میں تبدیلی، بھول جانا یا دماغ پر دھند سی چھا جانا۔ ڈاکٹر فرانسسکو ہیویئر اسپین کی سوسائٹی آف اینڈوکرائنالوجی کے رکن ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہائپوتائرائڈزم زیادہ عام ہے اور اس کی تشخیص بھی مشکل سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کی علامات ڈپریشن سے بھی ملتی جلتی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً آدھی مریضوں میں تشخیص نہیں ہو پاتی، زیادہ تر یہ خواتین میں ہوتا ہے اور تمام مریضوں میں سے 80% خواتین ہوتی ہے۔ ہارمونز کے عدم توازن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک عام طریقہ علاج لیوتائروکسین نامی گولی ہے۔ ڈاکٹر گل کا کہنا ہے کہ ایک بار جب ہارمون ٹھیک ہو جائے تو مریض بالکل صحت مندانہ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن لوریٹا ایرن اور لارا کے کیس میں ایسا نہیں ہوا۔ لوریٹا کا کہنا ہے کہ میں اکثر مایوس رہتی ہوں، ہر چیز مجھے تکا دیتی ہے، اس بیماری کے ساتھ زندگی کی رفتار برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ لوریٹا کی طبیعت مزید بگڑ چکی ہے اور عین ممکن ہے کہ ان کا تائرائیڈ آپریشن سے نکال دیا جائے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرے تمام مسائل اسی سے جڑے ہیں۔ ڈاکٹر فرانسسکو کہتے ہیں کہ 80 سے 90% مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے کیس بھی ہوتے ہیں جو اس مرض سے مکمل چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فرانسسکو کے مطابق تائرائیڈ ہارمون دماغ سے جڑے نظام کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو متاثر کرتا ہے۔ جذباتی عدم توازن، چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے۔ اگر تائرائیڈ ٹھیک ہو بھی جائے تو یہ علامات باقی رہ سکتی ہیں۔ بی بی سی منڈو نے جن 3 خواتین کا انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ اس مرض سے مکمل طور پر باخبر ڈاکٹرز کی تعداد بہت کم ہے اور ایسا علاج بھی دستیاب نہیں جس میں اس مرض کے دیگر جسمانی اعضاء پر اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر بیماری کا علاج ایک ہی گولی میں ہو۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی کیس میں دوا یا سپلیمنٹ
طبی معالجے کے بغیر نہیں لی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کام کرنے سے مثبت نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ خود کو جانیں۔ ایرین، لوریٹا اور لارا مانتی ہے کہ اپنی ذات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ لارا کہتی ہے کہ اگر کوئی بات مجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہارمونز کی وجہ سے ہے۔ ایرین کا کہنا ہے کہ قریبی لوگوں کی مدد بھی اہم ہوتی ہے جن کو اپنے مسائل اور علاج کے طریقے سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ ایرین نے اپنے خوراک میں بہت تبدیلیاں کی تاکہ وہ نقصان دہ چیزوں سے گریز کر سکے۔ لارا اب شکر گزار ہے کہ ان کو بایو تھائرائیڈ کی وجہ سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ایک خاموش مرض ہے لیکن آپ